السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم اور پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے، اور جو اڈیالہ جیل ہے اس کے مرکزی دروازے پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ علیمہ خانم جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے باہر آ رہی تھیں تو اس وقت وہاں جو پی ٹی آئی کے وکیل یا وکیل رہنما وہ بھی موجود تھے، اور علیمہ خانم نے اس موقع پہ یہ کہا کہ آج کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پٹیشن دائر نہیں کرے گا، اور جو بھی پٹیشن دائر ہوگی وہ سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ کریں گے۔ اور وہاں پر نعیم پنجوتا بھی موجود تھے، جنہیں بشرا بی بی نے اپنا فوکل پرسن مقرر کیا ہوا ہے، اور اس موقع پہ علیمہ خانم نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آج تک کیا کچھ کیا ہے، کس کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دلوایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا بھائی جیل کے اندر ہے اور آپ لوگوں نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، ہر بندہ صرف ملاقات کے لیے آتا ہے اور ہمیں اپنے بھائی سے پیار ہے، ہم اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ ان دا مین وائل جو نعیم پنجوتا صاحب ہے، وہاں جو ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا کہ ان کی اور علیمہ خانم صاحبہ کی کچھ گرما گرمی بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ بہرحال دیگر جو وکلاء ہیں وہ نعیم پنجوتا کو دوسری جانب لے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بشرا بی بی وکیلوں کی کارکردگی پہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کر چکی ہیں، کیا واقعتاً وکیلوں کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے؟ دوسرا سب سے اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ وکلاء پارٹی کے ساتھ، اپنی پارٹی لیڈر کے ساتھ ایفیلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے خدمات دے رہے ہیں، یا اس کے عوض یہ فیس بھی چارج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جھاڑ پلائی جاتی ہے؟ اس پہلو پہ بات کریں گے۔ کابینہ کی آج میٹنگ بھی ہوئی ہے، پرائم منسٹر پاکستان نے ہیڈ کیا ہے، اور اس میں جو دانش یونیورسٹی ہے اس کے قیام سے متعلق اس کی منظوری لی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گردی ہے اس سے متعلق بات کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کی کوششیں اس ضمن میں جاری ہیں۔ افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے، جعفر ایکسپریس پہ، کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر فائرنگ کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پہ اس میں 500 مسافر جو ہیں وہ سوار تھے، ڈرائیور کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات تھیں۔ اور پی ٹی آئی کے آج جو لیڈرز ہیں وہ پیش ہوئے ہیں، جو ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے پہ جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس پہ۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے، لیکن کلیدی ڈیولپمنٹ کہ کچھ برف پگھل رہی ہے جے یو آئی فے میں اور پاکستان تحریک انصاف میں، اور اب جو ٹی او آرز ہیں اس کی ایکسچینج سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ جو خصوصی پیغام ہے سلمان اکرم راجہ نے بانی پی ٹی آئی کا وہ مولانا فضل الرحمان تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ پیغام کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، ہمیں شوکت یوسفزئی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، یہ جو آج اڈیالہ جیل کے مرکزی دروازے پہ ہوا ہے، علیمہ خانم صاحبہ اور نعیم پنجوتا صاحب، اس سے پہلے بشرا بی بی وکلاء کو جھاڑ پلا چکی ہیں، کیا واقعتاً وکلاء کے بس میں تھا بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دلانا، اور ان کی کارکردگی اتنی خراب ہے کہ اب یہ صرف ملاقات کرتے ہیں، باہر آتے ہیں، میڈیا پہ بیان دیتے ہیں اور اپنی پروموشن کرتے ہیں، اور علیمہ خان اس کو بانپ گئی ہیں؟ دیکھیں، اصل میں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی تو نہیں ہے، وہ بہن ہیں عمران خان صاحب کی، اور ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے اپنے بھائی سے۔ ہمارے دوست حفیظ اللہ خان نیازی یہ بتایا کرتے ہیں کہ عمران خان ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کی بہنوں کا ان کے ساتھ ایک غیر مشروط پیار کا رشتہ ہے۔ ہر بہن کا ہوتا ہے، لیکن کوئی ضرورت سے زیادہ جذباتی رشتہ ہے، کیونکہ اکلوتے بھائی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہیں، عمران خان کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، یا اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ رہا نہیں ہو رہے تمام تر کوششوں کے باوجود، تو ایک جذباتی صورت ہوگی۔ لیکن وکلاء کیا کر سکتے ہیں؟ ایک طرف پی ٹی آئی اور عمران خان کے عزیز و اقارب یہ کہتے ہیں کہ ان عدالتوں سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ توقع کرتے ہیں کہ وکلاء ان کو انصاف دلائیں۔ تو یہ ایک تضاد ہے۔ وکلاء اپنے طور پر کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر صورتحال سیاسی زیادہ ہو اور عدالتی یا قانونی کم ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ معاملے سیاسی میدان میں ہی طے ہوتے ہیں، قانونی میدان میں بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے، لیکن بہرحال ان کی ایک جذباتی جو کیفیت ہے، شاید اندر کیا بات ہوئی اپنے بھائی سے ان کی
کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پہلے بشرا بی بی برہم ہوئیں، اب یہ ہو رہی ہیں. اب یہ تو شوکت یوسفزئی صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں، یا پی ٹی آئی کے وکلاء رہنما. اس دن ہم نے فیصل چودھری صاحب سے پوچھا تھا، وہ بھی کوئی تشفی بخش تسلی بخش جواب نہیں دے پائے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ برہمی بڑھ رہی ہے. جی. اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وکلاء بھی ملاقات کے لیے تو دوڑے چلے جاتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ وکلاء جو ملاقات کے لیے جاتے ہیں یا پٹیشن دائر کرتے ہیں کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کے کنٹریبیوشن کیا ہے. یہ بھی بہرحال پارٹی کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. بڑے بڑے گمنام لوگ تھے جن کا نام بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا، وہ مشہور ہو گئے، ٹاک شوز میں آنا شروع ہو گئے، وکلاء ہو گئے، اچھا خاصا انہوں نے کیش کیا، بعض تو ممبر بن گئے اسمبلیوں کے. تو یہ بھی پہلو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ہے. یعنی اس دفعہ تو وکلاء جتنی تعداد میں قومی اسمبلی میں ہیں یا صوبائی اسمبلی میں ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اتنے وکلاء کبھی نہیں رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ تعداد میں ٹکٹ ملے تھے اور وہ کامیاب بھی ہو گئے. کامیاب بھی ہوئے. لیکن میرا خیال ہے ہم پھر شوکت یوسفزئی صاحب سے ہی یہ پوچھ لیں تو زیادہ مناسب رہے گا. یوسف صاحب. جی جی. شوکت صاحب، یہ کیا وجہ ہے؟ پارا ہائی ہے بشرا بی بی کا بھی اور علیمہ خان کا بھی، اور غصہ سارا وکلاء پہ نکل رہا ہے. تو کیا وکلاء انصاف نہیں دے پا رہے، دلا پا رہے؟ کوئی کوتاہی ہے یا وہ اپنی سیلف پروجیکشن پہ زیادہ زور دے رہے ہیں اور مقدمہ لڑنے میں کم دلچسپی دکھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے کہا، ایک تو روزہ بھی ہے خیر، اور دوسرا یہ کہ بہن ہے اور ان کا جو ان کے جذبات ہیں بالکل ہیں. اور اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو یار یہ وکیل پیش ہو رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا یا کام نہیں کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا بہت وہ ہو گیا اور انہوں نے اپنا بڑا سے نکال لیا ہوگا، لیکن اوورآل ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے، اس کے لیے وکیل تیاری کرتے ہیں. لیکن یہاں تھوڑا سا یہ اکثر لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو وکیل اندر جاتے ہیں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، روز میڈیا کے اوپر آتے ہیں، تو یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ وہ بتا دیں اپنے جو ورکرز ہیں جو عمران خان کو کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں، ان کو وہ خبر پہنچانے کے لیے وہ کرتے ہیں. لیکن اس چیز پہ بہت زیادہ لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ جو ہے نا وہ ذاتی پروجیکشن ہو رہی ہے، لیکن عمران خان کے لیے اس طرح کی اسٹرگل نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تو ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے. ظاہر ہے وکیل اپنی پوری کوشش کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ وکیل جو ہوتا ہے وہ تو اس کی تو ڈیوٹی یہی ہوتی ہے، وہ کیسے نہیں کرے گا. شوکت صاحب ویسے معذرت قطع کلامی معاف، یہ فرمائیں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے، جو آپ کا ایک ہتھیار تھا، اب آپ کے لیے ایک مصیبت نہیں بنتا جا رہا؟ سوشل میڈیا ہی آپ کے اپنے لیڈروں پر، آپ کے وکیلوں پر، آپ کے وزیروں پر جو کے پی کے میں ہیں تنقید کر کے انہیں مشکوک ٹھہراتا ہے، انہیں کمپرومائز ٹھہراتا ہے، اور اس کے اثرات مقدمات پر بھی پڑ رہے ہیں اور پارٹی پر بھی مرتب ہو رہے ہیں. دیکھیں ارشاد صاحب، ویسے جمہوریت میں تو تنقید ہوتی رہتی ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے. بدقسمتی سے اس ملک کے اندر جمہوریت ہے نہیں، لیکن کردار کشی یہ چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو چاہے وہ پرسنل کسی کی ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر پارٹی کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے ہمارے پاس اور ہم اپنی بات کر سکتے ہیں. یہ واحد پارٹی ہے جس میں ہر بندہ لیڈر ہے اور ہر بندہ بات کر سکتا ہے. تو ان کو میڈیا کے اوپر لا کر بڑا چڑھا کر پیش کرنا میرے خیال سے یہ وائلیشن ہے پارٹی کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کی سنگین وائلیشن ہے. اس پہ ضرور پارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آج علیم گنڈاپور اس حکومت پہ ہے تو وہ کس کی وجہ سے؟ عمران خان کی وجہ سے. تو اگر ہم عمران خان کے فیصلے کو نہیں مانیں گے یا اس کو کویسچن کریں گے یا اس پہ تنقید کریں گے، تو تنقید کے حد تک تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو تنقید سے بالا ہو کر آپ اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی یہ بندہ ہٹنا ہی ہٹنا ہے، تو یہ تو پھر عمران خان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو چیلنج کرنا ہے ایک قسم کا. جو لوگ یہ تنقید کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ایک صاحب خان صاحب سے ملے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ خان صاحب نے کہا کہ میں تو اب اس کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ معاملات کو خراب کر رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا. تو وہ بھی خان صاحب کے حوالے سے ہی آ کے لوگ بتاتے ہیں.
لیکن ابھی تک سی ایم تو ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر خان آج کہہ دے کہ جی یہ سی ایم نہیں ہوگا یا کسی اور کے بارے میں کہہ دے کہ یہ وزیر نہیں ہوگا تو کس کی مجال ہے, کس کی ضرورت ہے کہ وہ کر لے؟ تو میرے خیال سے ایسی کوئی بات ہے نہیں, یہ میڈیا کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے. اگر دیکھیں جب بھی یمین جاتا ہے تو ٹھیک ٹھاک ملاقات بھی ہوتی ہے اور پھر آ کے وہ بتاتا بھی ہے. تو عمران خان کا ان پہ اعتماد ہے. اب ہمیں اچھا لگے برا لگے یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, لیکن ہم اگر پارٹی میں ہیں تو ہم پارٹی کو فالو کریں گے, اگر پارٹی میں نہیں ہے تو جو مرضی ہے کہیں. لیکن یہ بات کہنا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے صوبے میں, بھائی کیسے نہیں ہو رہا ہے؟ اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. اب صرف آپ اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی 30 منزلہ بلڈنگ نہیں بنی تو وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو عوامی مفاد کی چیزیں ہیں بہت ساری ہیں عوامی مفاد کے لیے وہ ہو رہی ہیں. نہیں, اب یوسف زئی صاحب وہ ذرا کارکردگی پہ تو ہم آئیں گے. ہم جو بیسکلی آپ کی پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں, ایک جگہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ علی امین اتنا لائل آدمی ہے کہ اس نے اپنی زمین بیچ کر وکیلوں کی فیس ادا کی. کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ یہ جو وکیل ہیں یہ کیا پارٹی کے لیے خدائی خدمت گار ہیں یا یہ اپنا معاوضہ وصول کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی کسی کا ترجمان تو ہوں نہیں اس وقت, اور نہ مجھے اتنے معلومات رکھتا ہوں. میں تو پولیٹیکل بندہ ہوں, اور اس میں بہت سارے وکلا صاحبان ایسے ہیں جو فیس نہیں لے رہے ہیں. کچھ اگر لیتے ہوں تو ظاہر ہے ان کا پروفیشنل ہے, اگر وہ پروفیشنلی وہ لڑنا چاہتے ہیں تو وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نہیں لے رہے ہیں, کوئی فیس وغیرہ نہیں لے رہے ہیں. حالانکہ وکلا کی بڑی بڑی فیسیں ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں, الیکشن کیس لڑ رہے ہیں. تو اب دیکھو میری ذاتی رائے کہ پارٹی کے اندر جو ہے نا ڈسپلنری جو ہے نا وہ میں شروع سے کہتا آیا ہوں ایک فقدان رہا ہے, اور اب وقت آ گیا کہ ہم ڈسپلن کو فالو کریں. اگر ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے تو پارٹی بہت بڑی نہیں, ڈسپلن کون امپلیمنٹ کرے گا؟ کیا بیرسٹر گوہر کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اور ان کی بات کو جو پارٹی کے پولیٹیکل لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, کیا وہ کنسیڈر کرتے ہیں؟ دیکھیں پرانے لوگ میں تو زیادہ تر ہیں ان کے ساتھ ہیں, ادھر مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم جو گنے چنے کچھ لوگ ہیں, اگر ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اپنا گھر درست کر لیں جو بھی ہو, اور چاہے وہ صوبے کی سطح پہ ہو چاہے مرکز کی سطح کے اوپر ہو. لیکن ڈسپلن بہت لازمی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہے, جو مرضی ہے جو, تو اس طرح پھر بڑے مسائل بن جائیں گے. آج اگر صوبائی حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو کل کسی اور کے خلاف آواز اٹھائے گا. تو یہ پارٹی کا ڈسپلن جو ہے نا یہ بڑا قائم کرنا بڑا لازمی ہوتا ہے. یہ ہر پارٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ڈسپلن کے بغیر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے. میری ذاتی رائے ہے. اچھا یہ فرمائیں, آپ کے ذاتی رائے میں یہ جو بشرا بی بی نے جو کچھ وکلاء کے بارے میں کہا اور علیمہ خان نے آج کہا, یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے ایک اہلیہ کے طور پر, ایک بہن کے طور پر, یا یہ پارٹی پالیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے عمران خان کی مرضی سے, عمران خان کی انسٹرکشنز پہ, عمران خان کی ثوابدید کے مطابق ہی انہوں نے گفتگو کی ہوگی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ہماری پارٹی میں کوئی ایسی موروثیت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بشرا بی بی اگر ہمارے ساتھ تحریک میں شامل ہوئی تھی تو ان کا شوہر جیل میں ہے, اور ظاہر ہے انہوں نے صحیح کام کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ ملی, ورنہ وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میں نہیں جاتی ہوں آپ چلے جائیں. لیکن یہ ایک سخت تھا, وہ کھڑی رہی. اسی طرح علی خان صاحبہ ہیں اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ سخت وقت میں آ کے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں. لیکن ان کا جو بھی وہ ہوگا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ پارٹی کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, وہ ان کا ذاتی ہوتا ہے, اور وہ ان کے ظاہر ہے اس میں ان کے جذبات شامل ہوتے ہیں. پوری پارٹی ان کی رسپیکٹ کرتی ہے, اس لیے کہ ایک ان کی اہلیہ ہے, دوسری ان کی بہنیں ہیں, تو سب ہمارے قابل احترام ہے, سب کی یہ بات ہوتی ہے. لیکن جو پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں یا جو پارٹی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ میرے خیال سے وہ صرف بیرسٹر گوہر ہی کر سکتا ہے, وہی اس کے پاس اختیار ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب جے یو آئی کے ساتھ مذاکرات آپ کے چل رہے ہیں, بڑا عرصہ ہو گیا. گلہ یہ ہے جے یو آئی کو کہ جی ہم کوئی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو کلیریفیکیشن چاہیے. اسد قیصر صاحب کہتے ہیں میں آپ کو جواب دوں گا, وہ ایک ذیلی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. مہینہ گزر جاتا ہے, کوئی جواب ہی نہیں ملتا. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو انٹرسٹڈ نہیں ہے
مسلم لیگ یہ جو پی ٹی آئی ہے کسی اتحاد میں وقت گزاری کر رہی ہے، یا یہ ہے کہ جو باہر قیادت بیٹھی ہے وہ بالکل بے اختیار ہے، جس طرح حکومت کے بارے میں آپ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ بے اختیار ہے، یا پھر یہ ہے کہ خان صاحب کے علاوہ یعنی خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کی ایک یعنی اپوزیشن کے ساتھ یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات تو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جس میں علی امین گنڈاپور کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ ان کو سبٹاج کر رہے ہیں، وہ اتحاد چاہتے نہیں ہیں، اور حالیہ جو بیان تھا مولانا فضل الرحمان کے خلاف اس کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ تو واقعی کیا علی امین گنڈاپور یا ان کا گروپ نہیں چاہتا کہ کوئی وسیع تر اتحاد وجود میں آئے اور عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو؟ دیکھیں ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی بات آپ چھوڑیں، جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ ان کا حلقہ ایک ہے، الیکشن اکٹھے لڑ رہے ہیں تو وہ ضرور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو وہ تو انڈیویجول تو ہو سکتے یہ باتیں، لیکن اوورال دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان اگر کوئی فیصلہ کر لے تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے گا، نہ کر سکتا۔ تو ابھی ایسا کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے، نیگوسیشن ہو رہی ہے، کہاں تک پہنچی ہے، کہاں تک وہ آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں۔ ابھی مولانا صاحب واپس آ گئے ہیں، اب دیکھیں دوبارہ ملاقات ہوگی، جب اس سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کوئی بات چیت ہی نہیں ہو سکتی تھی، اب تو ایک دوسرے کے کھانوں میں شرکت کر رہے ہیں، تو برف تو پگھل چکی ہے۔ اب کب یہ اتحاد کا اعلان ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب بڑے سمجھدار زیرک بندے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ اصل میں دونوں طرف سے فی الحال مایوس نہیں ہونا چاہتے ہیں، وہ دونوں طرف اپنے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کی کمی ہے یا کیا ہو سکتی ہے، بھائی دونوں ان کو اس چیز میں فائدہ ہے۔ نہیں، لیکن اگر یہ کسی دور میں صاحبزادہ حامد رضا بھی بات کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ خاموش ہیں، یہ بات صرف علی امین گنڈاپور کرتے ہیں، اور کیا ان کی سیٹ یا ان کا حلقہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف کے کہ اگر تو اتحاد وجود میں آتا ہے تو تحریک انصاف کو پوری جماعت کو فائدہ ہے، لیڈرشپ کو فائدہ ہے، لیکن وجود میں نہیں آتا تو اس کا فائدہ تو صرف علی امین گنڈاپور کو ہے، اور وذاتی فائدے کے لیے، حلقے کے فائدے کے لیے اتنے بڑے اتحاد کو سبٹاج کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ان کے اپنے تحفظات صرف ایک علی امین گنڈاپور کی وجہ سے نہیں ہو سکتے، ان کے اور تحفظات ہیں اور اس میں نیگوسیشن ہو چکی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں گے جی ہاں چلو جی علی امین کی حکومت ہے اس کو ختم کر دیں گے، یہ تو کوئی وہ نہیں ہوتا ہے نا۔ آپ جب اتحاد کرتے ہیں یا سیاسی کوئی گرینڈ الائنس بناتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو قربان کر کے بنائیں۔ نہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے کہ ٹی وی کے اوپر آتا ہے، میڈیا کے اوپر آتا ہے، لیکن بات چیت ضرور ہوتی ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم علی امین کو ان کے لیے قربان کر دیں کہ جی آپ آ جائیں۔ یہ دیکھیں اتحاد ہے، اگر ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو سیٹ پاور ہے، ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، لوگ بھی ہیں، سب کچھ ہے الحمدللہ، اس سے پہلے بھی ہم احتجاج کر چکے، لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ کامیابی حاصل نہیں کی تو کوئی اسٹیٹ مشینری کو تو کیا کریں ہم، بندوقیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا یوسف زئی صاحب یہ بتائیں، اب پرویز خٹک صاحب مشیر لگ گئے داخلہ کے، اور قیاس تو چل رہا ہے، جو ویسے بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اسپیسیفکلی ٹاسک یہ ہوگا کہ انہوں نے کے پی کو مینیج کرنا ہے اور بالخصوص پی ٹی آئی کو مینیج کرنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا یا پھر یہ صرف کمپنسیشن ہے، وزیر اعظم نے اپنا مشیر لگا لیا پرویز خٹک صاحب کو؟ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا الیکشن سے پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں سی ایم ہوں گا، اور سی ایم کے پروٹوکول بھی مل رہے تھے ان کو، اور وسائل بھی مل رہے تھے اور طاقت بھی ملی ہوئی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اکاموڈیٹ تو ہو سکتے ہیں، باقی چیزیں جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے پرویز خٹک کو لے کے تو آپ نے اپنے پی ایم ایل این پہ بہت بڑا وار کر دیا نا جی، آپ نے تو اپنی پارٹی کو یہاں پہ ڈیوائڈ کر دیا، نہ تو اس سے امیر مقام خوش ہے نہ اس سے دوسرے لوگ خوش ہیں۔ تو ہمیں تو فائدہ ایک ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کو بہت بڑا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جی بی آر ٹی میں کرپشن ہوئی ہے، ملم جبہ میں کرپشن ہوئی ہے، اور پھر ان کو سامنے لاتے تھے کہ یہ اس کا سرغنہ ہے۔ تو الحمدللہ آج وہ سارے جو الزامات ہیں اس سے تو پی ٹی آئی تو کم از کم بری میں ہو گئی۔ جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے JUIFA کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران صاحب یہ بتائیے کہ اب PTI اور JUI کا جو اتحاد ہے وہ بات TORs تک آن پہنچی ہے. یہ TORs کیا PTI نے آپ سے طلب کیے ہیں اور اس سے پہلے جو انڈرسٹینڈنگ یا ٹرسٹ بلڈنگ ہونی تھی وہ ساری ہو چکی ہے؟ ایسا ہے کہ یہ پرانی میٹنگ جو کہ 12 تاریخ ہوئی تھی اسی کا تسلسل تھا، اور صرف اس میں کچھ دوست کچھ ساتھی جو ہے وہ PTI کی طرف سے بڑھ گئے تھے. ہماری طرف سے حیدری صاحب کی قیادت میں تھے ہم، میں اور وہ تھے، اور وہاں سے جناب سلمان اکرم راجہ، کیسر صاحب اور باقی 2-3 اور ساتھی، عاطف صاحب، حسین صاحب، جنید اکبر صاحب، یہ سارے تھے اس طرف سے. تو شاید وہ مطلب بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے انہوں نے دوبارہ جو ہے اس کو وہ کیا تھا، اور ساری باتیں وہی ریپیٹ ہوئی ہیں جو 12 تاریخ کی میٹنگ میں میری اور کیسر صاحب والی میٹنگ میں ریپیٹ ہوئی. اور یہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ نسبتاً مجھے پازیٹیو لگی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ باتیں آگے یہ ہوتی رہیں گی، اور جو آپ کی ریزرویشنز ہیں اس کو ہم ایڈریس کر لیں گے. مین وائل جو ہے وہ پھر آگے بڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پہلے ایڈریس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ ایسی بات کہ اگر ہم آگے نہ بڑھ پائے تو پھر اس میں شرمندگی کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ جی کسی وجہ سے جو ہے نا، الزام تو یہاں 1 منٹ میں لگ جاتے ہیں، تو کسی وجہ سے جو ہے ہم واپس ہوئے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وجہ پیدا نہ ہو، پہلے جو ہے نا ساری باتیں ہو جائیں، ان رائٹنگ ہو جائیں، ریکارڈ پہ آ جائیں، دین جو ہے نا وہ ہم پھر مل جل کے چلنے کے لیے وہ بھی مولانا سے ہم پوچھ لیں. ہمارے لیے جو مولانا سے پوچھنا ضروری تھا اور ان کے لیے خان صاحب سے پوچھنا ضروری ہے، تو وہ اپنے ادھر سے قائد سے پوچھ لیں، ہم اپنے قائد سے، اور پھر اس کے پارٹی کے اداروں سے پوچھ لیں، تو دین جو ہے پھر آگے بڑھ پائیں. تو جو میں سمجھاؤں آپ کی گفتگو سے یہ ہے کہ جو پہلے ریزرویشن آپ نے رکھی تھیں اس کا جواب دینے کی بجائے وہ دوبارہ دہرائی گئیں آپ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی، اور اب یہ طے ہوا کہ اب دونوں اپنے لیڈر سے ان ریزرویشن کے بارے میں پوچھ کے دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی جس میں جواب آئے گا اور پھر معاملہ آگے بڑھے گا، اور یہ شاید تحریری طور پر ہوگا. اس میں ایسا ہے کہ ریزرویشنز تو ہماری تھی، ان کی طرف سے آج بھی کوئی ریزرویشنز نہیں ہے. کل جو رات گزری گیا ان کی طرف سے کوئی ریزرویشنز نہیں آئی ہیں ہمارے لیے. اچھا، ہماری ہی تھی، وہی ہم نے اس کو دہرا دیا اور نوٹس لے لیے. دوبارہ اگین حسین صاحب نے نوٹس لے لیے، اور وہ ظاہر ہے وہ نوٹس جو ہے وہ پھر جائیں گے. بلکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے چونکہ نوٹس لے لیے تو میرے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے تاکہ بات ریکارڈ پہ رہے، اور مولانا صاحب کے سیکرٹری سے بھی شیئر کر دیجیے تاکہ ان کی بھی نالج میں ہو، امیجیٹ نالج میں ہو. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ پھر لے کے پھر خان صاحب کے پاس چلے جائیں، اور خان صاحب سے وہ مین وائل جو ہے نا وہ جو بھی انہوں نے پوچھنا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو پیغام پہنچانا چاہتے تھے خان صاحب کا وہ کیا تھا؟ ایسا پیغام تو وہ مولانا کو دینا چاہتے ہوں گے. میرے کو تو انہوں نے کوئی پیغام جو ہے خان صاحب کا نہیں دیا یا مولانا کو پہنچانے کے لیے نہیں کہا. میں نے البتہ ان کو کہا تھا، کیسر صاحب کو بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی، کہ ایک آدھ دن میں بے شک آپ مولانا صاحب کو ڈائریکٹلی بھی وزٹ کر لیجیے گا، مل لیجیے گا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. کیونکہ کانفیڈنس بلڈنگ ہے نا، تو کانفیڈنس بلڈنگ میں پھر یہ چیزیں ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. جی نہیں، اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ابھی طے نہیں پائی، آپ نے انوائٹ کیا ہے؟ مشورہ دیا تھا کہ آپ دیکھ لیں، کل فون البتہ کیا تھا اس اپنا کیسر صاحب نے مولانا، مگر مولانا میرا خیال اس وقت بھی پڑھ رہے ہوں گے. اچھا صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ جو اس سے پہلے بات چیت تھی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اب یہ کہتی ہے کہ رمضان کے بعد وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ اتحاد بن جائے گا اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس رفتار کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو عید کے بعد واقعتاً حکومت کے لیے یہ ایک گرینڈ الائنس کی شکل میں مشکل پیدا ہو جائے گی؟ میں جو کل کی میٹنگ سے میری جو سمجھ ہے، میں اس کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں کہ میٹنگ جو ہے کافی مثبت تھی. اب جو چیزیں جب تک وہ کلیئرٹی نہیں آئے گی اس وقت تک وہ کلیئرٹی اپنے طور پہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں بالکل
چیزوں کو اس میں کہ وہ ہو جائیں گی، درمیان میں وہ ہو جائیں گی، مگر میری چاہت یہ تھی کہ اس میں پہلے کلیئرٹی آ جائے اور اس کے پھر ہم مولانا صاحب کے پاس جو ہے یہ سارا معاملہ رکھیں اور پھر دین جو ہے نا اس میں تو مگر ہم آگے بڑھے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی پیش رفت ہوئی ہے. تو جو علی امین گنڈاپور صاحب کا بیان تھا وہ بھی زیر بحث آیا، اور کیا وضاحت انہوں نے پیش کی کہ وہ کیوں بول لیتے ہیں ایسے موقع پر، کیوں سبتاج کرتے ہیں سارے پروسیس کو؟ بات ہوئی تھی، بعض لوگ ویسے بھی بول لیتے ہیں. اچھا بات ہوئی تھی مگر ابھی میں شیئر نہیں کرتا. اچھا، یعنی آپ نے بات کر دی، آپ نے یا حیدری صاحب نے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا آپ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ میں شیئر نہیں کرتا بات. صحیح ہے. چلو آپ کی مرضی ہے، شیئر نہ کریں. لیکن یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر کون سا ایک نقطہ ہے جو تاخیر کا باعث بن رہا ہے آپ کی طرف سے؟ کون سی ایک ایسی امپورٹنٹ ریزرویشن ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا اور یہ تاخیر ہو رہی ہے اتحاد میں؟ بنیادی طور پہ ہمارا اپنا ایک ماضی ہے جو کہ دونوں جماعتوں کے درمیان اچھا نہیں تھا، یہ ایک بنیاد ہے. دوسرا جو ہے وہ ایک بیٹر ایکسپیرینس ہم کو ہو چکا پی ڈی ایم سے. تو یہ بنیاد، اس دو چیزوں کو بنیاد سمجھ لیجیے، پھر باقی چیزیں اور ظاہر ہے اور بھی ساتھ جو ہے نا کافی چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، مگر یہ جو ہے یہ دو چیزیں جو ہے وہ بنیاد ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ٹف ماضی رہا ہے. اب وہ کس طرح سے وہ ماضی جو ہے اس کو ہم نے گو کہ ورکنگ ریلیشن پہ آ گئے ہیں، مگر پھر ورکنگ ریلیشن سے ہم بازو میں بازو ڈال کے کیسے چلیں گے یہ صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کامران صاحب کہ کل وزیر اعظم صاحب نے بلاول صاحب کو افطار ڈنر پہ بلایا، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی وزیر اعظم صاحب یہ دعوت دیتے آپ نظر آ رہے ہیں جو موجودہ سیاسی حالات ہیں ان میں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مولانا جائیں گے؟ اگر کوئی دعوت پہ بلائے تو نہ جانا تو بری بات نہیں ہے، چلا بھی جا سکتا ہے. تعلقات ہمارے اچھے رہے ہیں. ہمارا اختلاف جو ان کے ساتھ مین یہ ہے کہ الیکشن درست نہیں ہوئے، الیکشن جو ہے یہ حکومت اس وجہ سے درست نہیں ہے. الیکشن درست ہونے چاہیے، فوراً ہونے چاہیے اور فیئر اور فری ہونا چاہیے، بغیر کسی انٹرفیئرنس کے ہونے چاہیے. اس پہ ہمیں ابھی بلائیں، میں بھی جاؤں گا، باقی پارٹی کے اگر جتنے لوگ بلائیں گے ان سب کے سب ہم جا کے بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ افطار کریں. صحیح ہے. اچھا، اکوڑا خٹک میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو ہوئی، ظاہر بات ہے کہ حامد الحق صاحب کا واقعہ ہوا، پھر وہاں بلوچستان میں ایک عالم دین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تلخی تھی ان کے لب و لہجے میں. 3 ہو گئے ہیں سر ابھی تک. جی اچھا. ایک رنجو صاحب ہوئے ہیں، 2 ایک وڈیرا غلام سرور ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب کے مولانا نام کا، ہاں، اور ایک یہ حامد الحق صاحب ہیں. تو کیا مولانا کے سابقہ شاگرد ہیں اور پیروکار ہیں یا معتقدین ہیں، ان سے بہت زیادہ مایوس ہیں مولانا، اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ مولانا سے سیکھا یا پڑھا سارا بھلا دیا ہے؟ ایون یہاں تک کہا کہ ہم اگر ہدایت نہیں مل رہی تو اب ہم ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے. ایسا ہے کہ یہ جو مولانا نے کہا ہے ہم اس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، اور اس میں کسی کی جان لینا جو ہے بھلے وہ آسمان سے آیا ہوا ہو، یہ جان لینا صرف اللہ کا حق ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے. ایون کسی غیر انسان کی جان لینا، کسی جانور کی جان لینا، وہ بھی ہمارا حق نہیں ہے، ما سوائے حلال چیزوں کے، اور وہ بھی بقدر ضرورت. اس کے علاوہ ہم کو جو ہے جان لینے کا کہیں بھی حق نہیں ہوتا. یہ جس نے کسی کو جو ہے نا سبق پڑھایا تھا کہ آپ جا کے لوگوں کی جو ہے اس طرح سے جان. تو یہ اچھا، یعنی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے کسی بھی حوالے سے، مولانا اس کو کنڈیم کرتے ہوئے. لیکن جو ایک دورہ کیا تھا افغانستان کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اس میں تو لگتا تھا کہ کچھ معاملات بہتر ہوں گے یا ہو جائیں گے، ان کی ہدایات پر کچھ نہ کچھ نصیحت پر عمل ہوگا. تو سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو یہ جو آگے اعلیٰ کار ہیں الگ ہے، لیکن جو کابل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مولانا کی ہدایات اور نصیحت پر عمل نہیں کر رہے. ایسا ہے کہ وہ تو پابند نہیں ہے کہ مولانا کی ہدایات یا نصیحت پہ عمل کریں یا مشورے پہ بھی عمل کریں،
مگر کچھ مشورے تو یہاں پہ بھی دیے گئے تھے ریاست کو، یا ریاست کو بھی آ کے سارا کچھ بتایا گیا تھا. ریاست کو بھی تو 2 قدم اپنے سبجیکٹ کے لیے، اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا. اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے تو ریاست بھی آگے نہیں بڑھ پائے. ہم تو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جنرل لائل ہیں. افغانستان بھلے ان کے ساتھ اسلام کا رشتہ ہو سکتا ہے، بھلے بعض جگہوں پہ زبان کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ ہمارا ملک تو نہیں، وہ تو الگ ملک ہے. اچھا ابھی یہ بتائیے کہ جو کامران صاحب، ایک جانب پی ٹی آئی یہ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت کا اتحادی ہو کر بھی ان پہ کرٹیسزم کر رہی ہے. اس وقت جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور صدر مملکت ہیں آصف زرداری صاحب، ان کے درمیان رابطوں کی صورتحال کیا ہے؟ کیا رابطے پہلے جیسے ہیں، یا کوئی ناراضی ہے، یا دوریاں ہیں، یا خاموشی ہے؟ ناراضگی یا دوریاں تو نہیں ہے، خاموشی آپ اس کو کہہ دیجیے. کوئی رابطہ بھی نہیں ہے جو میرے علم سے، کیونکہ مولانا جو ہے نا 8 اور 9 کی درمیانی شب میں واپس آئے ہیں، پھر رات کے ساتھ چلے گئے ہیں، تھوڑا چلے گئے ہیں، پھر واپس آئے ہیں. تو گھر پہ ہی تھے، آج ان کی گھر پہ ہی ساری مصروفیات ہیں، جو کچھ میٹنگز ہیں. تو وہ کسی نے ان کی گورنمنٹل سائڈ سے یا اپنا پیپلز پارٹی کی سائڈ سے کسی نے کوئی رابطہ وغیرہ نہیں کیا ہوا. تو دوریاں تو ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں معاملات قانون کے دستور کے مطابق چلنے چاہیے، اور اس میں الیکشن بھی شامل. اچھا، حکومت یہ کہتی ہے کہ گزشتہ 1 سال کے عرصے میں ہم نے 2 کام کیے ہیں. ایک تو معیشت کو بہتر کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ملک میں رول آف لا لانے کی کوشش کی ہے، پارلیمنٹ کا وقار بلند کیا ہے. یہ جو تجاوزات ہو رہے تھے پارلیمنٹ کے معاملے میں، عدلیہ بالخصوص تجاوز کر رہی تھی، مداخلت کر رہی تھی، اس سے روک دیا ہے. اس کے باوجود آپ مطمئن نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس 1 سال میں 3 چیزوں میں ترقی ہوئی ہے. ایک دہشت گردی میں ترقی ہوئی ہے، اور دہشت گردی 45% بڑھ گئی ہے. آج بلوچستان میں کوئٹہ سے پنجاب کی طرف آنے والی ٹرین پوری جو ہے روکی گئی ہے، اور اس کے مسافر جو ہے ان کو یرغمال بنایا گیا ہے، اور اس میں اس کے ڈرائیور شہید ہوا ہے، اور اس میں کوئی فورسز کے لوگ بھی سنائے تھے، ان کو ساتھ لے جایا گیا ہے. یہ میں نے اپنی ہوش میں اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پہلی دفعہ سنا. کم از کم میری یاداشت میں اس طرح کا واقعہ موجود نہیں. ایک یہ ترقی ہوئی ہے کرپشن میں جو ہے نا، وہ یہ ریکارڈڈ ہے کہ 2 ڈگری ہم بڑھ گئے ہیں. اور ایک تیسری ترقی ہم نے جو ہے اپنا کیبنٹ میں جو ہے نا، اس میں جو ہے نا اس کو جو ہے دگنا کر دیا ہے، جس کا نتیجہ 27 ارب روپے کے بوجھ کی صورت میں آئے گا. یہ تیسری ترقی ہے. بہت شکریہ ارشاد صاحب. کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے، اور کابینہ کی میٹنگ میں جو اہم بات ہے، پرائم منسٹر پاکستان نے یہ بتایا کہ اب دانش یونیورسٹی بنے گی. اور دانش اسکول جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کا وہ دور جب وفاق میں حکومت تھی پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیگ کی، تو اس وقت ان کی بنیاد رکھی گئی تھی. خیر اب وہ بڑا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ اس اسکول میں پڑھنے والے بچے بڑے ہو گئے، گریجویٹ ہو رہے ہیں. اب یونیورسٹی کا جو قیام عمل میں لایا جائے گا. اور جو انٹرسٹنگلی جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو پیسہ اس کیس میں جو آیا ہوا ہے، اب وہ دانش اسکول میں، دانش یونیورسٹی میں لگایا جائے گا. تو یہ ڈیولپمنٹ ارشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایک سگنیفیکنس ہے، یا یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا پیسہ ادھر لگا دینا، اس کی کوئی پولیٹیکل اینگلنگ بھی ہے؟ دیکھیں، دانش اسکول تو ایک اچھا آئیڈیا تھا، اور ان علاقوں میں یہ قائم کیے گئے جہاں ویسے ہی تعلیم کا فقدان ہے، اور معیاری تعلیم کا تو خیر وجود ہی نہیں. تو وہاں غریب بچوں کو، یتیم بچوں کو، بے سہارا بچوں کو ایک اعلیٰ معیاری، یعنی دعویٰ یہ تھا کہ ایچسن کی سطح کی یا بیکن ہاؤس کی سطح کی تعلیم دی گئی. لیکن دانش یونیورسٹی سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ایک انگلش میڈیم یونیورسٹی ہوگی جس میں ہارورڈ یا کیمبرج یا آکسفورڈ یونیورسٹی کا نصاب پڑھایا جائے گا؟ اس کا کوئی بظاہر مطلب نہیں سمجھ آ رہا. یونیورسٹی کی سطح پہ جو تعلیم ہوتی ہے وہ اور نوعیت کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا. ابھی یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے، اچھا پہلے تو یہ تھا کہ ایک القادر یونیورسٹی
قائم ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اسی 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ، اس یونیورسٹی کو وہ کر لیں، وہ رقم اگر کرنی ہے ادھر ڈونیٹ کریں، اس کو سیرت النبی پڑھائیں، وہاں تصوف پڑھائیں، صوفیہ، کیونکہ اس ملک میں تعلیم کی کمی بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ تربیت کی اور اخلاقیات کی کمی ہے کہ جو انت یہاں اس ملک میں تعلیم یافتہ طبقے نے مچایا ہوا ہے وہ جو ان پڑھ ہے وہ نہیں مچا رہا۔ یہ ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں، ہمارے جو باقی ہے ایک حکمران اشرافیہ، یہ سارے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں جن کو نہ کوئی اخلاقیات ہے، جن کے اندر نہ نرمی ہے، جن کے اندر نہ خدا ترسی ہے، جن کے اندر نہ غریب نوازی ہے، حقوق تلفی، وہ سب سے زیادہ حق تلفی یہی لوگ کر رہے ہیں، ریاست کا مال بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کی جیبیں بھی کاٹ رہے ہیں، تو اخلاقیات سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ اگر یہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے تو ایک نئی یونیورسٹی بنانے کی بجائے یہ القادر یونیورسٹی موجود ہے تو اس کے وہ تو ارشاد صاحب دہلی پنجاب گورنمنٹ میں کسٹڈی میں وہ سیل بھی کر دی گئی ہے۔ نہیں، سیل یونیورسٹی بند کر دی گئی ہے یا اس کی کسٹڈی میں گئی ہے؟ میرا تو خیال ہے یونیورسٹی تو چل رہی ہے نا، وہ پنجاب کی اب میں جو بات کر رہا ہوں، چلو شوق پورا کرنا ہے، دانش یونیورسٹی اگر قائم کرنی ہے ضرور کریں، لیکن جو اس وقت ضرورت ہے ہماری قوم کو رمضان شریف کے مہینے میں یہ بات کرنا بڑا زیادہ اخلاقی یونیورسٹی بنائیں، ایک یونیورسٹی بنائیں جہاں اخلاقیات پڑھائیں۔ ایتھک یونیورسٹی۔ ایک میں آپ کا واقعہ سناؤں کہ ایک ابو سعید الخیر ایک بزرگ ہیں جی، ان کے پاس ابو علی سینا گئے اور وہاں وہ 1 مہینہ رہے۔ ابو سعید ابو الخیر بزرگ کا نام ہے۔ تو 1 مہینہ وہ وہاں رہے، وہاں ان سے سیکھتے رہے، سنتے رہے، ان کا واعظ و نصیحت، درس تدریس جو ہوتی تھی، اور مہینے کے بعد ابو سعید ابو الخیر، حضرت ابو سعید ابو الخیر نے ان کے بارے میں، ظاہر ہے وہ بھی اتنے بڑے عالم تھے وہ علی سینا، تو وہ انہوں نے کوئی باتیں کی ہوں گی تو کوئی رائے نہیں دی۔ تو ایک آپ کے جو خلیفہ تھے، خدمتگار تھے، ان سے کہا کہ میں جب چلا جاؤں تو میرے بارے میں اگر کوئی حضرت رائے دیں تو مجھے لکھ بھیجیے گا۔ تو وہ چلے گئے، ہفتہ گزر گیا، جو مشائخ کا، صوفیاء کا طریقہ کار ہے، انہوں نے کوئی رائے نہیں دی۔ ایک دن پھر اس نے، جو کہ ذمہ لگا کے گئے تھے، تو انہوں نے شیخ سے پوچھا کہ حضور وہ ابو علی سینا آئے تھے تو آپ نے کیسا پایا ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ مرد خوب است بلے اخلاق نہ دارد، کہ بہت اچھا آدمی ہے لیکن اخلاق نہیں ہے اس میں۔ یہ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا ان کو کہ جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرد خوب است بلے اخلاق نہ دارد۔ تو انہوں نے جواباً لکھا کہ حضرت کو بتائیے کہ اخلاقیات پر میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے درس دیے ہیں، مجھے اخلاق کا نہیں پتہ۔ تو حضرت اس نے عرض کیا کہ وہ ان کا میں نے لکھ بھیجا تھا ان کو، تو ان کا جواب آیا ہے کہ میں تو اخلاقیات پہ اتنا کچھ لکھ چکا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اخلاق نہ دارت، وہ اخلاق ہی نہیں رکھتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ من نہ گفتام کہ او اخلاق نہ دانت، من گفتام کہ او اخلاق نہ دارت، کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اخلاق کا علم نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اخلاق ہے نہیں۔ یہاں جو بات کی جاتی ہے نا، علم ہے لوگوں کے پاس، لیکن جو اس پر عمل ہونا چاہیے، اخلاق کے بارے میں سب جانتے ہیں، سچ بولنا چاہیے، بولنا نہیں ہے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، کرنی ہے، دھوکہ دی نہیں ہونی چاہیے، دینا ہے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، کرنا ہے، سب سے بڑا جھوٹ، ناانصافی نہیں ہونا چاہیے، انصاف دینا نہیں کسی کو، جھوٹ بولنا ہے۔ اب یہ جو ہم روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں، میڈیا پر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، روزانہ ہمارے پاس، آپ کے پاس جو لوگوں کی شکایات آتی ہیں کہ جی فلاں بیوروکریٹ یہ کھا گیا اور فلاں یہ کھا گیا اور فلاں محکمے یہ امبیزلمنٹ ہو رہی ہے، فلاں میں وزیر اعظم صاحب بھی
کہتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. نہیں وہ بیوروکریسی کا تو ارشاد صاحب مسئلہ بالکل ہے، صرف بیوروکریسی کی نہیں، میں اوور آل بات کر اوور رہا آل بھی ہوں. ہے، لیکن ہماری عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے. نیک لوگ بھی ہیں، وہ بات بھی ٹھیک ہے، جی لیکن اب مسئلہ یہ ہے جو حقیقتاً ہے، کیا حکومت یا ریاست امپلیمنٹ ڈنڈا لے کے کرے گی کہ لوگوں کی اخلاقیات بہتر ہوں؟ نہیں، کوئی ڈنڈا لے کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ریاست کا وجود جو آیا تھا، ریاست جو قائم ہوئی تھی کس بنیاد پر ہوئی تھی؟ لا اینڈ آرڈر، لوگوں کو جان مال عزت آبرو کا تحفظ فرما، بنیادی جو تھی نا. یہ باقی چیزیں بعد میں ریاست نے اپنے ذمہ لی ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے کے معاملات خود نپٹاتے تھے تلوار کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے، لڑائی جھگڑے کے ذریعے، فساد کے ذریعے، تو اس وقت محسوس ہوا کہ ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے یہ لوگوں کو امن فراہم کرے، لوگوں کے معاملات انصاف کے ساتھ نمٹائے. چنانچہ ریاست وجود میں آ گئی. آج ریاست بذات خود اگر امن فراہم کرنے کی بجائے بدامنی کا ذریعہ بن گئی ہے، ناانصافی کا ذریعہ بن گئی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ریاست نے جو اخلاقیات کا پہلو تھا، جو حکمرانی میں اخلاقیات کا پہلو تھا، اس کو تیاگ دیا، اس کو پس پوش ڈال دیا. جن ریاستوں میں قوانین جو ہیں وہ اخلاقیات پر بیسڈ ہیں وہ بہتر چل رہی ہیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.